جبر یہ انسانوں کے لیے بڑا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کا دل پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کی روح کے اندر زخم ہو جاتے ہیں، اس کا باطن پوری طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی بھی صورت ظلم اور زیادتی کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی اخلاقی معاشرے میں روا نہیں ہے۔ اور پھر دین اسلام جو دین رحمت ہے، جو دین کرم ہے، جو دین درگزر ہے، وہ تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کی خاص تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر قسم کی زیادتی سے، ہر قسم کے ظلم سے اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھے۔ ایوان اقتدار سے لے کر طاقتور لوگوں سے لے کر، ایوان اقتدار سے لے کر گھر کی چار دیواری کے اندر تک ہمارے سماجی ماحول کے اندر حق دبا لینا، ظلم کرنا، جبر کرنا، لوگوں پر الزام تراشیاں کرنا، عزتوں پر حملے کرنا، لوگوں کے بارے میں اپنا رویہ اس طرح کا کرنا کہ جس سے ان کو تکلیف ہو، یہ ہمارا معمول بن گیا۔ یاد رکھیے گا، جو دھلے ہوئے اور اجلے ہوئے چہرے ہوتے ہیں نا، ان پر ذرا سی بھی گرد بوجھ بنتی ہے۔ جو سفید کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر چھوٹا سا دھبا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کپڑوں سے زیادہ ہماری روح اجلی ہوا کرتی ہے، ہمارے چہرے سے زیادہ ہمارا دل صاف ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، زیادتی نہیں یار، تکلیف نہیں۔ یہ جو ہمارا مزاج بن گیا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے تو لوگ دو بدو لڑائی کر لیتے تھے، اپنا غصہ نکال لیتے تھے۔ اب تو ہم جس دور میں ہیں یہاں لوگ سازش کرتے، تکلیف دینے کے نت نئے بہانے تراشتے۔ لوگ اب شرارتوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ، جملوں کے ساتھ روحوں کو زخمی کرتے۔ یاد رکھیے گا، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے، لوگوں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ مالک و قادر مطلق ہو کر کریم فرماتا ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، کسی پر زیادتی نہ کرنا۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ بہویں دروازوں سے لگ کے رو رہی ہیں، بہو کا باپ صلح کرانے گیا ہے تو وہ روتا جا رہا ہے اور روتا آ رہا ہے۔ جس کے ہاتھ کوئی سرا آیا ہے کسی کی ڈور کھینچنے کا، پھر اس نے کم نہیں کی۔ کسی شخص کا کہیں ہاتھ پڑتا تھا، وہ طاقتور تھا تو اس نے پھر کمزور کو لتاڑنے میں، گھسیٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مومن کی یہ شان نہیں۔ مومن کا مقام تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور فرماتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ بڑے لوگ بڑی جگہوں پہ معزز ہے، کوئی خاندان میں معزز ہے، کوئی قبیلے میں معزز ہے، کوئی علاقے میں معزز ہے، کوئی اپنے شعبے میں بڑا معزز ہے۔ اے اللہ تیرے حضور معزز کون ہے؟ تو حضور فرماتے رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میرے کلیم، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے، رب کی نظر میں اس کی بڑی عزت ہے۔ وہ بڑا قابل تکریم ہے، وہ بڑا قابل اعزاز ہے۔ وہ طاقتور تھا، صاحب حیثیت تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتا تھا، وہ تہ و بالا کر سکتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے کہ وہ جب قادر آیا، غالب آیا، اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے۔ تو ظلم نہیں، جبر نہیں، زیادتی نہیں، تکلیف نہیں۔ اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، وہ گھر میں زیادتی کر رہا ہے یا دکاندار ہو کے گاہکوں سے زیادتی کر رہا ہے یا آفیسر ہو کر اپنے ماتحتوں سے زیادتی کر رہا ہے یا سربراہ ہو کر کسی ادارے کا، اس ادارے کے معاملات سے زیادتی کر رہا ہے، استاد ہے تو شاگردوں کے حق میں کسی قسم کی ناانصافی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ کوئی بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں، اور یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا،
میری سازش بڑی کامیاب جا رہی ہے اور میں نے آنکھوں میں دھول جھونک رکھا ہے. تو اللہ کا قرآن بولا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمایا ہے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو کام ظالم کر رہے ہیں. یہ گمان نہ کرنا کہ رب بے خبر ہے. یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل نہ جاننا ماننا. یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ بے خبر ہے ان کاموں سے جو کام ظالم کر رہے ہیں. تو یا اللہ اگر تو باخبر ہے اور اگر آشنا ہے اور ہر حقیقتاً ہے اور یقیناً ہے اور ایمان ہے کہ ہے، تو پھر ظلم ہوتا جا رہا ہے، پھر جبر ہوتا جا رہا ہے. اللہ کریم نے فرمایا انما یؤخرھم لیوم تشخص فیہ الابصار. فرمایا رب انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اس قیامت کے دن تک کے لیے اللہ مہلت دے رہا ہے جس دن پھر نگاہیں پھٹ جائے گی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے. دوستو یاد رکھنا ظلم کی 3 قسمیں. شرک بھی ظلم ہے. قرآن مجید نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ مالک اللہ ہو، خالق اللہ ہو، رازق اللہ ہو، قادر اللہ ہو اور انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے. ایک تو یہ شرک. ایک شرک اپنی ذات پر بھی شرک ہوتا ہے. جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے دوزخ اکٹھی کرتے ہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں. گناہ کر کے، زیادتی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے. قرآن مجید نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرمایا وہ جو اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں وہ ظالم ہے، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اور جو کسی پر ظلم کرے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، وہ یاد رکھے کہ اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو علم ہے. اللہ نے ڈھیل دے رکھی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا اگر آپ زیادہ توجہ کریں تو جو تھوڑی سی بھی زیادتی کرتا نا اسے 3-4 نقصان ہوتے ہیں. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو جس کو رب پسند نہ کرے وہ پھر کسی کا پسندیدہ رہ سکتا؟ اس کی زندگی سکون قرار والی ہو سکتی؟ اگر کوئی ظالم ہے تو لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند. بڑا ظلم کر لے جس نے کرنا ہے، جتنی زیادتی کرنی ہے کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے انہ لا یفلح الظالمین، انہ لا یفلح الظالمون. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ہزاروں بچے قتل کرائے تھے فرعون نے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ بچوں کو قتل کرا دیتا، عورتوں کو زندہ رکھتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو. ایک الجھا ہوا خواب دیکھ کر اس نے اتنے بچے ذبح کرائے اور معاذ اللہ خدا کہلوایا. مطلق کوئی اس کو پوچھنے والا نہ تھا، لیکن رب کیا کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کو بھی غرق کر دیا اور فرعون والوں کو بھی غرق ہی ہوا ہے. کامیاب ظالم کبھی کامیاب. ایک بہت بڑی سزا ہے ظالم کے لیے، اور میرا خیال ہے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی. کیوں موبائل والے بھائی؟ اس سے زیادہ سزا نہیں ہو سکتی جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے یہ جو ظالموں کی قوم ہوتی ہے نا، اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا. کوئی ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ اس کا فیصلہ ہے. تم زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، اندھے ہو جاؤ، تمہارا شعور چھین لیا جائے، تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کتنا بڑا جبر کر رہے ہیں، تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی جائیں سوچنے کی، سمجھنے کی. بہت ساری ڈگریوں کے باوجود بھی، بہت سارے علم کے باوجود بھی، بہت ساری تعلیم کے باوجود بھی گمراہ کے گمراہ رہ جاؤ. کیوں؟ کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کی قوم کو ہدایت.
اور انسان کے پاس ڈگری ہو اور شعور نہ ہو، طاقت ہو شعور نہ ہو، مال ہو شعور نہ ہو، اس کے پاس سارا کچھ ہو اور وہ گمراہی میں بھٹکتا پھرے، یہ کچھ چھوٹا نقصان ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، رب فرماتا ہے اللہ ایک تو ظالموں سے اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور فرمایا ظالموں کو اللہ ہدایت، یہ بہت بڑی سزا ہے کہ انسان ظالم ہو جابر ہو اور اسے ہدایت نصیب نہ ہو، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ظلم کرتا کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ظلم نہ قیامت والے دن بہت سارے اندھیروں کا باعث بنے گا۔ تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی لوگوں کے سامنے، بڑی آسودہ تم نے وقت گزارا ہوگا، اچھے لباس پہنے ہوں گے، بڑی گاڑیوں میں گھومے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ تم نے بڑے کشادہ گھروں میں وقت گزارا ہو، لیکن اگر کہیں تم سے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، تو قیامت والے دن یہ تمہارے لیے تاریکی ہے۔ ساری صلاحیتوں کے باوجود صبح قیامت یہ تمہارے لیے اذیت کا باعث ہے۔ اپنے آپ کو روکے، اپنے آپ کو سمجھائے۔ ہم نا جاتے جاتے بھی کئی دفعہ ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو بات درست، میں آپ سے عرض کروں، سڑک پر چلتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، چونکہ مجھے بہت سفر کرنا پڑتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کئی دفعہ گاڑی چلانے والے ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوتی، ماحول ایسا بن جاتا ہے، لیکن لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے، جو گفتگو کا انداز ہوتا ہے، میں وہ وقت نہیں بھول سکتا۔ یعنی ایک شخص بجلی والا کسی کا میٹر دیکھنے کے لیے آیا یا ٹھیک کرنے آیا، ہمیں بڑے شکوے ہیں سرکاری ملازمین کے ساتھ، لیکن اس سرکاری ملازم کے ساتھ اس گھر والے کو جو میں نے کرتے دیکھا تھا، میں چلے اس کو آپ لطیفہ نہ سمجھ لیجئے گا، یہ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ میں نے نا ساری زندگی مزدوروں کے حقوق پر بڑی تقریریں کی ہیں، الحمدللہ اس پر میں مطمئن بھی ہوں، اور میری خواہش بھی ہے کہ غریب مسکین، یہاں سینکڑوں لوگ افطاری کرتے ہیں ہر روز، اور ان میں زیادہ تر غریب لوگ ہیں، میری بڑی خواہش رہتی ہے کہ کوئی کھانا کھا جائے، کوئی آ جائے، دوست ان کے لیے بندوبست کر دیتے۔ میں نے بڑی تقریریں کی غرباء کے اور بالخصوص مزدوروں کے حقوق پر، لیکن جب میں نے مدرسے کا کام شروع کرایا تو پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ مالکوں کے حقوق پر بھی تقریر ہونی چاہیے، یہ جو کام کراتے ہیں نا ان کے حقوق پر بھی تقریر ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، تو نے جو کہا ہے وہ کر تو صحیح، تو نے جو کمٹمنٹ کی ہے، یعنی میں تجربہ نہیں تھا نا، میں تقریریں کرتا رہا، بڑا ظلم ہوتا ہے مزدور کے ساتھ، کام کرنے والے کے ساتھ، لیکن جب کام شروع کرایا ہمیں کہا گیا جناب آپ کو نا اتنے دن پہلے رمضان سے فلانی چیز تیار ملے گی، اور بعد میں کہا جی آپ کو کیا بتائے، کام بھی بہت زیادہ ہے، بندے نہیں لب دے، فلاں چلا گیا ہے۔ تو مجھے ایسا لگا کہ تقریریں کچھ مالکوں کے حقوق پر بھی ہونی چاہیے کہ یار مہربانی کرو، کچھ تم نے جو کمٹمنٹ کی ہے اس کا کوئی لحاظ کرو۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہ سمجھیں کہ صرف امیر ہی زیادتی کر رہا ہے، کہیں کہیں وہ شخص بھی جس نے ذمہ داری لی ہے، لوگوں کی چھتیں نہیں گر جاتی، لینٹر نہیں گر جاتے، کس کی زیادتی؟ کام کرنے والی۔ تو اپنے اپنے شعبے میں، اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے ماحول میں لوگ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، زیادتی نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، ورنہ تم دعائیں کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تم بارشیں مانگو گے، اللہ تمہیں بارشیں نہیں دے گا۔ تم اللہ سے مدد مانگو گے لیکن تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں کوشش کریں، ہم امیر ہیں یا غریب ہیں، ہم باپ ہیں، استاد ہیں، عالم ہیں، آفیسر ہیں، سیاستدان ہیں، کچھ بھی ہیں، ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں چلو اس طرح کرو، کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نقصان ہی نہ کرو، فائدہ نہیں کر سکتے تو کسی کے ساتھ ظلم ہی نہ کرو، کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو بد دعا ہی نہ دو۔ چلو ایسا کرو کہ اپنے وجود کو رکاوٹ ہی نہ بناؤ، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے کی صحیح کرے،
مل جل کے کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کے لیے خیر جمع کرنے کا ارادہ کرے، کوشش کرے کس حد تک کسی کا بھلا ہو سکتا ہے. لیکن مظلوم جو ہے، جس پر زیادتی کی جا رہی، یاد رکھیے گا، سمجھ لیجئے گا، جس طرح لوگ کہتے ہیں نا فلانے آدمی کو کہ یہاں آگ ہے اس سے بچ، یہاں تیر برس رہے ہیں بچ جا، یہاں گولیاں چل رہی ہیں بچ جا. مظلوم کی بد دعا سے بھی اسی طرح بچنا چاہیے. جب لوگ کسی کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں نا کہ بے بس ہو جائے اور وہ اور کسی سے کچھ نہ کہہ سکے، بیٹا چھوڑو میری بات سنو توجہ سے، چھوڑو اس کو موبائل. جب وہ اس بات پر مجبور ہو جائے کہ اب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکا اور پھر وہ رو کے رب کے حضور عرض کرے، اس وقت سے بچے، مظلوم کی بد دعا سے بچے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں یمن بھیج رہے تھے نا، تو حضور نے ایک نصیحت فرمائی، فرمایا یاد رکھنا تم گورنر بن کے جا رہے ہو، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فوراً قبول ہو جاتی. آج آپ یقین کریں کتنی ساری جگہ ہیں، کتنی ساری زمینیں ہیں جن پر ناجائز قبضے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے، جبر کرتے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بس وہ پڑوسی کو جگہ نہیں بیچنے دینی، وہ اپنی بیچ رہا ہے، اس کو روک دیا ہے، اس پر جبر ہو رہا ہے، اس بیچارے کو مجبوری ہے، اس کو کہیں جانا ہے، اور پھر میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ شخص مجبور ہے، وہ جگہ بیچنا چاہتا ہے، دوسرے نے اس پر کوئی اسٹے لیا ہوا ہے، اب اس کی قیمت گر گئی، اب وہ بیچارہ اور آزمائش میں آ. نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بالشت بر زمین پر قبضہ کیا ناجائز، ایک بالشت، ایک گٹ، اللہ قیامت والے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا ڈالے گا. کیوں ناجائز قبضے کرتے؟ انسان کے لیے صرف 2 گز زمین کی ضرورت ہے جس کا وہ اصل مالک ہوتا ہے قیامت تک، جس میں رہنا. لیکن ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ ایک دوسرے کا ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ایک بادشاہ تھا، صاحب کتاب الکبائر نے لکھا ہے، اس نے بہت بڑا محل بنایا. اپنے محل کو دیکھنے کے لیے وہ جب باہر نکلا تو محل کے بالکل پیچھے ایک بوڑھی عورت کی جھونپڑی تھی. اس کو اچھا نہیں لگا، اتنا شاندار، اتنا رنگ و روغن والا، اتنے خوبصورت ٹائل اور پتھر اور رنگینیاں اور کنکمے اور بجلیاں اور اتنی خوبصورتیاں میں نے گھر میں لگائی ہیں، اور اس کے بالکل پہلو میں یہ روڑی، معاذ اللہ، یہ جھونپڑی. تو وہ آتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا، کس کا گھر ہے یہ؟ انہوں نے کہا ایک بوڑھی اماں یہاں رہتی ہے، بیچاری لاوارث ہی ہے، بیوہ ہے، اس کی جھونپڑی ہے، تو ہم نے پسند نہیں کیا، چلو بڑھاپا ہے یہاں رہے. ملازم اس کے منت کرنے لگے تو کہنے لگا یہ آج مجھے ختم ہوتی ہوئی فوراً کر کے اور مجھے اطلاع دو کہ یہ جھونپڑی یہاں نہیں رہنی چاہیے. صاحب کتاب الکبائر لکھتے ہیں وہ خاتون بیچاری گھر سے کہیں باہر گئی ہوئی تھی کسی کام سے، پیچھے سے وہ چند منٹ لگے جھونپڑی گرانے میں، کیا ٹائم لگتا ہے، جھونپڑی گر گئی. پر جھونپڑی نہیں گری، کسی کی آرزوؤں کا مسکن گر گیا. کسی نے تنکا تنکا گھر کے کر کے گھونسلہ بنایا تھا، اس کا گھونسلہ ٹوٹ گیا، اور اس بوڑھی خاتون کے گویا وہ جو جہیز کے سامان جو کبھی وہ لے کے آئی تھی سالوں پہلے بڑھاپے میں، وہ اسے ٹوٹتے بکھرتے گرتے دکھائی دیے. تو مظلوم تھی نا، بادشاہ تک تو رسائی نہیں تھی، تڑپ اٹھی، اور اس نے دعا کچھ اس طرح سے مانگی، کہنے لگی اللہ میں تو گھر میں موجود نہیں تھی، پر مالک تو ہر جگہ موجود ہے.
मालिक मैं तो नहीं थी पर तू तो हर जगह देखता है, तेरे होते हुए मेरा घर टूट गया। मालिक तेरी मौजूदगी में एक बेवा और बे औलाद के साथ ये जुल्म हुआ। रब करीम ने हुक्म दिया हजरत जिब्रील अमीन को, और मैं इसकी इसकी दुआ का दर्द, इसकी कैफियत, सारे पर्दे खुल गए आसमान के। कहा जिब्रील जल्दी जाइए और अभी इस बादशाह का ये महल तबाह करके आइए। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम की बद्दुआ और रब के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब हायल नहीं होता। सारा महल तबाह हो गया। ओ भाइयों, अगर बादशाह चाहते हैं ना उनके महल सलामत रहे तो वो कोशिश करे किसी की झोपड़ी को तकलीफ ना दे। अगर वो चाहते हैं ना उनके बड़े बड़े मीनार कायम रहे तो वो कभी भी किसी गरीब की कुटिया गिराने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। अगरचे तुम बड़े बंगलों में बसते हो, लेकिन हो सकता है किसी गरीब की दुआ की बरकत से ही अल्लाह ने तुम्हें कुशादा घर दे रखा हो सकता है किसी मिस्कीन ने जो तुम्हारे घर से लुकमा खा के तुम्हारे लिए हाथ उठाए हो उसकी बरकत से अल्लाह ने तुम्हें ये सआदत दे रखी हो। तो भाई जुल्म नहीं, ज्यादती नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है 3 तरह के लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन मैं, अल्लाह फरमाता है मैं उनके खिलाफ खड़ा हूँगा, मैं उन लोगों का मुखालिफ हूँगा। और 3 तरह के लोग ऐसे हैं मैं उनका वकील बनूंगा, फरीक बनूंगा मैं उनका। एक रब फरमाता है ये हदीस सही बुखारी में मौजूद है, अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे नाम पर वादा किया फिर वादा खिलाफी की, मैं उसका फरीक बनूंगा, उससे पूछूंगा। और जिसने किसी आजाद को बेचकर कीमत खा ली, गुलाम बना डाला, कयामत में मैं उसका फरीक बनूंगा। सुनना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही बुखारी में मौजूद है, रब फरमाता है जिसने किसी को मजदूरी पे रखा फिर मजदूर से काम तो पूरा लिया लेकिन मजदूरी न दी, अल्लाह फरमाते हैं मैं कयामत में उसका फरीक बनूंगा। आप यकीन करें मुझे मक्के और मदीने में लोग तड़पते और रोते हुए मिले हैं कि हजरत साहब मेहनत की है, मजदूरी की है, पर मालिक ने पैसे नहीं, तनख्वाहें खा गए, घर छोड़ा है, बच्चे छोड़े हैं, परदेश में बैठे। लेकिन लोग समझते ही नहीं, जहां भागजा जगह से मिलते हैं ले ले, हाँ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते, ये मिलेंगे। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार, ये तुम्हें कयामत में देने हैं। तुमने कहा जाओ जहां से मिलते हैं ले लो, मिलते हैं, रब देता है और अपने फजल से देता है और वो देगा और तुम देखोगे तुम्हें देने पड़ेंगे। याद रखिएगा, मजलूम के साथ ज्यादती बिल्कुल कतन नहीं। और मजलूम कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, जिम्मी हो, किसी मुसलमान मुल्क में रहता हो लेकिन काफिर हो, उसके साथ भी ज्यादती की इजाजत अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जिम्मी पर जुल्म और ज्यादती करे या उससे उसकी ताकत से ज्यादा काम ले या उसकी कोई चीज उसकी मर्जी के बगैर ले, तो फरमाया कयामत के दिन मैं उस जिम्मी काफिर का वकील बन के गोया अपने उम्मती पर मुकदमा करूं। क्यों ज्यादती की तुमने, क्यों जुल्म किया? मेरे भाइयों, हमें ना हसास होना पड़ेगा, थोड़ा सा इन चीजों को समझना पड़ेगा। हमारे घरों में बड़ी ज्यादतियां होती हैं, हम चुप रहते हैं, आपने नाराज नहीं होना। बात जगह पे साथ ज्यादती कर रही होती है, ससुर साहब अपनी इज्जत बचाए बैठे, ये ज्यादती हो रही है तेरे सामने हो रही, और तू इसलिए दांत दबाए बैठा है कि तू अगर बोलेगा तो फिर तेरे बारे में भी बात हो जाएगी। अपना दिफा करते करते जुल्म को देखता जा रहा है। हमारा दोस्त अपने मुलाजम पर ज्यादती कर रहा होता है, हमें खबर होती है, लेकिन हम कहते हैं मुझे क्या लगे, मेरे ताल्लुकात तो ठीक चल रहे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग जुल्म का, जबर का, ज्यादती का बाजार गर्म किए हुए होते हैं, लेकिन हम गूंगे बने रहते हैं, जानबूझ के अंधे बहरे बने रहते हैं। हम हाथ रोक सकते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जालिम की भी मदद करो और मजलूम की भी मदद करो।
بارش آ گئی ہے بادشاہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاء اللہ. تو مجھے احساس ہو گیا ہے ان کے بھائی کے نعرہ لگانے سے مجھے احساس ہو گیا ہے کہ سردی زیادہ کسے لگ رہی ہے اور کم کسے لگ رہی ہے. کچھ بالکل نہیں بولے, مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ ہی ٹھنڈے ہو گئے, زیادہ ہی بس. یا رسول اللہ یا زندہ باد ماشاء اللہ. زندہ باد. ماشاء اللہ. سنیے میرے عزیز, یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو فوراً صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے, یہ ظالم کی مدد کیسے کرے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہی اس کی مدد ہے. اسے سمجھا دو کہ بھائی یہ تو زیادتی کر رہا ہے, یہ تو غلط کر رہا ہے, اس سے تو اپنے لیے دوزخ کٹھی کر رہا ہے. اسے سمجھا دو, قائل کر دو, اسے اس ظلم سے روک دو, بڑی مدد ہے. اس کی دنیا اور آخرت بچ جائے گی. اسے قائل کرو. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا بھلا ہی کہے گا نا, لیکن ہمارا مخالف ہی ہو جائے گا نا, کوئی حرج نہیں. بندہ مخالف ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہے. یہ تو بڑا سستا سودا ہے, بندہ مخالف ہو جائے اللہ راضی ہو جائے, اس میں کیا حرج. اس لیے مدد کریں اور خوب مدد کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جو ظلم ہوتا ہے نا یہ بھولتا نہیں. تھوڑی سی بھی زیادتی کسی کے ساتھ ہونا تو اس بندے کو بولتی یاد ہے. کسرا تھا نا ایران کا بادشاہ, اس نے سوچا میں اپنے بچے کو علم پڑھاؤں, تو اس نے ایک استاد رکھا. ایک ہی بیٹا تھا, استاد نے ٹھیک ٹھاک پڑھایا. جب بچہ مکمل پڑھ لکھ گیا نا تو ایک دن استاد نے نا بچے کو کہا بیٹا ذرا میرے پاس آنا کام ہے. بچہ گیا تو استاد نے اندر سے کنڈی لگا لی اور ہاتھ میں درہ پکڑ لیا, خوب مارا بچے کو. بچے نے پوچھا استاد جی میری غلطی. چپ کر, غلطی پوچھتا ہے. اس نے جا کے اپنی اماں کو شکایت لگائی. اماں نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ کہنے لگا اتنی محنت سے اس نے پڑھایا, بلا وجہ کیوں مارنا تھا, اس کی کوئی غلطی ہوگی. باپ نے بچے کی بات سنی. وہ آج کل کا باپ ہوتا تو فوراً آ جاتا, کہتا ہے مولوی نے چھٹی کراؤنا مصیبت, کوئی ایڈی ضرورت ہے میرے منڈے کو مارے, میں استاد کا تبادلہ کراؤ. وہ سیاڑا آدمی تھا, بادشاہ تھا, اس نے کہا کوئی غلطی ہوگی. خیر وہ بچے نے نا بات دل میں رکھ لی. ایک وقت آیا, باپ انتقال کر گیا, بچہ بادشاہ بن گیا. اس نے سب سے پہلا حکم پتہ کیا دیا, میرے اس استاد کو بلاؤ. استاد صاحب بوڑھے ہو گئے تھے, چھڑی پکڑی تھی, جھکے ہوئے. سپاہی لے کے آئے. بچہ اٹھا, اس نے کہا استاد جی اچھا نہیں لگتا تھا آپ کو جو دربار میں بلانا, پر وہ میرے سینے میں نا آپ کے ان دروں کی دردار بھی محسوس ہو. اتنی زیادتی کی, میری کوئی غلطی نہیں, اور میں نے پوچھا تو آپ نے جھڑک ڈالا. چپ کر, غلطی پوچھتا ہے. میں طاقتور نہیں تھا, کمزور تھا, پوچھ نہیں سکا. آج میرے پاس اقتدار آیا, اب میں حق رکھتا ہوں, پوچھے کیوں, بتایا کیوں مارا تھا. تو استاد صاحب کی بوڑھے ہاتھ اٹھے اور تھپکی دی, کہنے لگے پتر اسی دن کے لیے مارا تھا, یہ جو دن آج آیا نہیں. کیا مطلب؟ کہنے لگے بیٹا مجھے پتا تھا تو ایک دن بادشاہ بنے گا. کتنے سال بیت گئے جب میں نے مارا تھا؟ کہا 20-25 سال بیت گئے. پر میں تجھے بھولا نہیں نا کہ ناجائز مار پڑی تھی. حضور نہیں بھولا. فرمایا اس لیے مارا تھا کہ کل کو تو نے بادشاہ بننا ہے, کسی کو ناجائز نہ مارنا, اسے بھی قیامت تک نہیں بھولے گا. اور آج تو اقتدار میں آیا ہے تو تو نے مجھے بلا لیا ہے نا, کھڑا کر لیا ہے نا. اسی طرح جب قیامت میں غریبوں کو اللہ اختیار دے گا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جنہوں نے زیادتیاں کی تھی, تو پھر غریب اس دن طاقتور ہوں گے خدا کے فضل سے. تمہیں کٹہروں میں کھڑا کیا گیا, اس لیے مارا تھا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ دبا لیتے ہیں, آپ یقین کریں واپس نہیں کرتے.
اور پھر لفظ کیا ہے؟ جا جہاں سے ملتی ہے وہاں سے لے لے، جہاں سے تجھے میسر آتی ہے وہاں سے جا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے اور دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی گناہ کی سزا اتنی جلدی نہیں دیتا جتنی جلدی ظلم اور قطع رحمی کی سزا دیتا ہے۔ آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے، لیکن دنیا کے اندر اتنی جلدی کسی جرم کی سزا نہیں ملتی جتنی جلدی سزا ظلم کی ملتی۔ مکران شاہ تھا نا، ایک بادشاہ تھا وقت کا، تو سیر کا بڑا شوقین تھا، سیر پہ گیا ہوا تھا تو بہت ساری فوج بھی ساتھ جاتی تھی، سپاہی ساتھ جاتے تھے۔ اس کے سپاہیوں نے کیا کیا، ایک بوڑھی عورت کی گائے جبرن ذبح کر کے نہ کھا لی۔ اب وہ بوڑھی نے جب بات کی تو وہ ڈانٹ دیا۔ جس دن بادشاہ نے واپس جانا تھا، کسی طریقے سے ایک پل تھا دریا کے اوپر سے گزرتا تھا، دریا کے اس پار جنگل تھا جہاں کچی بستیاں، وہاں اس بوڑھی کی گائے ذبح کر کے وہ کھا گئے۔ تو بادشاہ جب پل سے گزر رہا تھا نا تو بوڑھی پل کے اندر سے چھپ کے بیٹھ گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزری نا تو بھاگ کے آ کے اس نے گھوڑے کی لگام تھام نکلنے لگی، مکران شاہ ٹھہر جا، روک ذرا، میرے اوپر ظلم کر کے ایسے جا رہے تو؟ بادشاہ کہتا ہے بڑا طاقتور تھا، لیکن بوڑھی نے جملہ کہا چکرا کے زمین پہ گرا اور تڑپ گیا بادشاہ وقت۔ بوڑھی کہنے لگی میں بیوہ بے اولاد ہوں، تیرے سپاہی میری گائے ظلمن جبرن ذبح کر کے کھا گئے ہیں، اس پل پر چھپ کے بیٹھی تھی، میں نے بڑی مشکل سے تیرا گھوڑا روکا ہے، لگام تھامی ہے، بس ایک سوال کا جواب دے، میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے کہ پل صراط پہ دینا ہے؟ ابھی فیصلہ کر، یہاں دینا یا وہاں؟ بادشاہ چکرا کے زمین پہ گرا، رویا، کہنے لگا نہیں میں پل صراط پہ حساب نہیں دے سکتا، تو یہی حساب دے دے۔ وہ مشکل ہے، بلاؤ سپاہی، وہ بھائیوں حساب تو دینا، آج کے پل پہ نہ دو گے تو پل صراط۔ اور ایک اور بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں، زمین پہ قبضہ، مال پہ قبضہ، عزتوں پہ حملہ، ناراض نہ ہونا۔ ہمیں عادت ہو گئی ہے غیبت کرنے کی۔ میں ایک جگہ پہ گیا ہوا تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی یہ جس مسجد میں آپ آئے ہیں نا، اس مسجد کے مولوی صاحب اور کمیٹی کے ساتھ مل کے بڑے پیسے کھا گئے مسجد کے۔ اتنی مجھے تکلیفات باتوں کا بڑا غصہ آ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے دیے پیسے؟ کہنے لگا جی نہیں میں تو نہیں دیتے، لوگ دیتے دیتے۔ میں کہ یار آپ ہی لوگ کی پوچھ لیں گے، تو کیوں ایڈا پریشان ہے؟ عجیب تیرا فلسفہ بھائی، تو ایک عالم دین کی عزت پر تو حملہ کر رہا ہے، تجھے پتہ ہی ہے؟ لوگ سمجھتے نہیں، بڑے بڑے باعزت لوگوں کے بارے میں لوگ جملہ بول دیتے ہیں، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر بھی الزام لگا دی، لوگ باز نہیں آتے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص یہ ساتویں مسلمان ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے ماموں ہیں رشتے میں، عشرہ مبشرہ، اور وہ بڑی لسٹیں جن میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہوتے ہیں، سمجھ لیں اس لیول کے آدمی حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ساری زندگی میدان میں گزاری، کوفے کا گورنر بنایا گیا۔ پتہ لوگوں نے کیا شکایت لگا دی، ان کو تو جی نماز نہیں صحیح بنا دیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے جناب عمر نے پوچھا، یہ بخاری مسلم میں ہے؟ آپ فرمانے لگے سعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے اس طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح میں نے اپنے نبی سے سیکھی۔ لوگ باز ہی نہیں آتے، دیکھتے نہیں بندہ کتنا بڑا ہے، تیری زبان جس کی بارے میں مرضی بات کر دیتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس علاقے تشریف رکھے نہیں، بعد میں بات کریں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے بارے میں جب شکایات آئی کوفہ سے تو حضرت عمر نے بندہ بھیجا، فرمایا تفتیش کرو، جس جگہ لوگ گئے، صحابہ گئے تفتیش کرنے، معلومات کرنے، حقیقت پوچھنے، ہر ایک نے جناب سعد کے لیے دعا کی۔ کہا اتنا اچھا آدمی، لیکن ایک شخص تھا اسامہ بن قتادہ،
ابو سعدہ، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے 3 باتیں کی، کہنے لگا جی دیکھیں کتنے بڑے آدمی کی عزت پر حملہ کر رہا، کتنا بڑا ظلم کر رہا۔ کہنے لگا جی ایک تو یہ لوگوں کو جنگ میں بھیج دیتے خود نہیں جاتے، ایک مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے، ایک فیصلے ٹھیک نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 7ویں مسلمان، نبی پاک کے ماموں، قربان گئے۔ حضرت سعد کو بڑی تکلیف ہوئی، جب عزت دار آدمی کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں دل ٹوٹ جاتا، تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے، یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث، صحیح جید سند کے ساتھ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ بندہ جھوٹا ہے نا تو اس نے میرے بارے میں 3 باتیں کی ہیں، میں بھی 3 بددعائیں اسے دیتا ہوں۔ اللہ ایک اس کی عمر لمبی کر دے، ایک اس پر محتاجی غالب کر دے، ایک اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ لوگ کہتے ہیں اس کی اتنی لمبی عمر ہو گئی تھی کہ یہ بھویں اس کی جھک گئی تھی اور گلیوں میں مانگتا پھرتا، بڑھاپا تھا، چلا نہیں جاتا تھا، لیکن معاذ اللہ فتنے کا یہ حال تھا، اس حالت میں بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، لوگ لانتے برساتے، کہتے تو کیا کرتا ہے؟ تو کہنے لگا لوگوں تمہیں پتہ نہیں، مجھے جناب سعد بن ابی وقاص کی بددعا لگ گئی، یہ بددعائیں پیچھا کرتی ہیں، نیند میں سراغ کر دیتی ہیں، مجھے بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، مجھے اضطراب رہتا ہے، مجھے گھر میں نیند نہیں آتی۔ اور غور کر، تم نے بددعا تو نہیں لے لی کسی مظلوم کی؟ سوچ، کسی کو تکلیف تو نہیں دے بیٹھا، کسی کا مال تو نہیں دبا لیا، کسی کی عزت پر حملہ تو نہیں کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، فرمایا مظلوم کی آہ اللہ ضرور بھی ضرور سنتا ہے مظلوم کی۔ یہ یاد رکھنی آپ نے حدیث، مظلوم کی بددعا اللہ ضرور سنتا ہے، اگرچہ مظلوم فاسق فاجر ہو، اگرچہ مظلوم کافر ہو، اس کے کفر کا وبال اس پر، اس کے گناہ کا وبال اس پر، لیکن اگر کسی بندے نے اس پر ظلم کیا تو اللہ اس کی بددعا، اس کی بات کو ضرور سنے۔ اور ہم تو عزت دار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتا، باوقار لوگوں کے بارے میں باز نہیں آتا، اولیاء صوفیاء کے بارے میں لوگوں کی زبانیں کھل گئی، لوگ بات سمجھتے نہیں کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پہلے ہم یہ کبھی سنا کرتے تھے اور یہ ہمارے تجربے سے باتیں گزری تو ہمیں سمجھ آئی، تجربے سے گزری تو سمجھ آئی کہ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھرتے ہیں۔ او میرے دوستو، کسی کو کوئی تھپڑ مارتا ہے تو وہ درد چند لمحوں کے لیے ہے، لیکن کسی کو گالی دیتے ہو تو وہ زخم بھرتا۔ اور اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں بیٹھ کے کہیں غیبت کرتے ہو نا، میں نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کہا تھا، میں نے کہا یار ساری دنیا بات کر لیتی تو نہ کرتا، تجھ سے شکوہ نہیں بے وفائی کا، پر تجھ سے امید بہت زیادہ تھی، تیرا تو پیار تھا، تیرا بنتا نہیں تھا، تجھے نہیں چاہیے تھا۔ اور پھر آپ ایک بات آپ کو بتاؤں، جن کے پاس بیٹھ کے ہم غیبتیں کرتے ہیں نا، یہ سگے نہیں ہوتے، یہ فوراً جا کے سناتے، اور آدھی بات آپ نے کی ہوتی ہے، باقی آدھی ان کے پاس ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو چسکا لگا ہوتا ہے لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے، یہ کام کبھی نہ کریں، اور لوگ کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ایسے واقعات۔ ایک بات آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا مجمع ہے، ہوتا حد نگاہ دوست ہی دوست ہے، مجھے بتاؤ ہزاروں میں آپ لوگ ہیں، یہاں آج کسی بزرگ آدمی کے بارے میں، اسکول ٹیچر کے بارے میں، پروفیسر کے بارے میں، عالم کے بارے میں کوئی عورت اٹھ کے کہہ دے کہ اس نے میرے ساتھ دست درازی کی ہے، تو لوگ تفصیل پوچھیں گے جا کے اس بندے سے کہ تو نے کی ہے کہ نہیں، کس کی مانی جاتی ہے؟ کوئی تفصیل ہی نہیں پوچھتا، کوئی کسی طرف جاتا ہی نہیں، کوئی وضاحت ہی نہیں لیتا، بات گھوم جاتی ہے۔ اور آپ میں 99 خوبیاں ہو، اس کی تشہیر نہیں کرتے لوگ، لیکن ایک خامی ہو تو زیادتی کرتے، جگہ جگہ بات کو گھماتے، اور باتوں کا وجود نہیں ہوتا، وہ باتیں عام کر دیتے۔
حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ سے صحابی ہے، حضرت عمر کے بہنوئی ہے. یہ وہی حضرت سعید بن زید ہے جن کو حضرت عمر نے بڑا مارا تھا کلمہ پڑھنے پر، پھر انہوں نے کہا کیا تجھے بھی لے جائے. صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری مسلم میں. حضرت سعید بن زید پر ایک عورت نے الزام لگا دیا. آئے عزت دار آدمی مر جاتا ہے جب کوئی اس طرح کا معاملہ کرے، اس کا وجود کاٹ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی اس طرح اٹھ کے کہہ دے کس کو بندہ وضاحت میں دیتا پھر یہ مشکل ہو جاتا ہے. اتنا ظلم ایک عورت نے، اور عشرہ مبشرہ صحابی جن کی زندگی اتنی محفوظ ہے کہ نبی پاک نے انہیں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت دے دی. میں اکثر دیندار لوگوں سے کہتا ہوں، مجھے کوئی دوست کہتا ہے نا فلانا باتیں کرتا ہے فلاں عالم کے بارے میں یا فلاں بزرگ کے بارے میں، تو میں کہتا ہوں لوگوں نے تو نبیوں کو معاذ اللہ اور صحابہ کو معافی نہیں دی، تم کون ہو؟ باتیں ہیں کرنے دو. حضرت سعید بن زید پر الزام لگا دیا، اور الزام کیا لگایا؟ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا. مدینے کا حاکم تھا مروان کے سامنے الزام لگا دیا. حضرت سعید بن زید حاکم کے پاس تشریف لائے. حاکم کہنے لگا یہ خاتون الزام لگاتی ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا. حضرت سعید بن زید کہنے لگے میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جو کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرے گا 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ حدیث سن کر بھی میں یہ کام کروں گا؟ عورت کہہ رہی ہے میں اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سے کوئی وضاحت نہیں مانگتا. حاکم نے تو بات ختم کر دی، لیکن وہ عورت مختلف جگہوں پہ الزام لگاتی رہی، میری زمین پہ قبضہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. دل ٹوٹ گیا حضرت سعید بن زید کا، تکلیف میں آ گئے، اور پھر تڑپ کے ہاتھ اٹھائے. مظلوم تھے نا، کہنے لگے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اتنی دیر تک اسے موت دینا جب تک یہ اندھی نہ ہو، اور اسے اس کی زمین میں ہی مارنا، اس کی زمین میں اس کی قبر بنانا. اتنے عزت دار آدمی پہ ظلم کیا، الزام لگا دیا، عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. لوگ کہتے ہیں پھر وہ عورت اندھی ہوئی، پھر وہ دیواروں کو ٹٹول کے ہاتھ رکھ کے چلتی تھی. لوگ کہتے تھے کیا ہو گیا آنکھوں کو؟ کہتی تھی سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی، یہ دعا لگ گئی ہے مجھے ان کی. ٹٹول کے گھومتی تھی، اس کی اپنی زمین میں کنواں تھا، ایک دن اپنے ہی زمین میں اپنے ہی کنویں میں گر کے مر گئی. حضرت سعید بن زید کی وہ بد دعا اس کی تھی آپ نے وہ پوری ہوئی. دوستو کسی کو اتنا نہ ستائے کہ وہ ہماری شکایت رب کے حضور کرے، اپنے آپ کو سمجھائے، اپنے آپ کو نرم کرے، اپنی طبیعت پر ان باتوں کا اثر کرے کہ ہمیں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی زمین، نہ کسی کی عزت، نہ اور کسی طرح پہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرنا. میں آپ سب کا مشکور ہوں. اس موسم میں آج میرا خیال تھا کہ صبح سے موسم قطرے بارش کے گر رہے ہیں، شاید لوگ کم آئیں گے، لیکن میری سوچیں ہمیشہ ہی پیچھے رہ جاتی ہے. آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں.